اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے اس کے متعلق بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، پیشانی، آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، پیر وغیرہ۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اٹھا کر چلتے تھے، زمین پر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، پیر اٹھا کر چلتے تھے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، جلدی جلدی، یہاں تک کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو ہم لوگوں کو دوڑنا پڑتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ ایک تو یہ کہ قدم اٹھا کر چلتے تھے، پیر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے اور تیز چلتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، جیسے پہاڑ کے اونچائی ہو، وہاں سے کوئی نیچے آ رہا ہو تو کس طریقے سے جلدی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اوپر سے نیچے آ رہے ہو ایسے تیز چلتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نگاہیں آپ کی زیادہ تر نیچے کی طرف رہتی تھی، چلتے ہوئے بھی وغیرہ اوپر یا ادھر ادھر دیکھ کر نہیں چلتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ عقل مند آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ چلتے ہوئے سیدھے دیکھ کر چلے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بازار وغیرہ میں ان کو لے جاؤ تو کبھی اس طرف دیکھیں گے، کبھی بچہ اس طرف دیکھتا ہے، اس طریقے سے۔ تو آدمی میچور ہو، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ چلتے وقت ایک طرف دیکھ کر چلے، سیدھے آگے دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھ کر چلتے تھے اور ادھر ادھر نہیں، سیدھے دیکھ کر نیچے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں یا سن ہجری 7 میں انگوٹھی بنائی تھی۔ آپ انگوٹھی پہنتے تھے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد سب سے پہلے تو صلح حدیبیہ کے وقت جب آپس میں شرطیں طے کی، صلح ہو گئی مکہ مدینہ کی، تو ایگریمنٹ جو لکھا گیا اس پر دستخط کرنے کی، سگنیچر کرنے کی بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کے ذریعے اس کے ذریعے مہر لگائی جائے، اسٹیمپ لگایا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام انٹرنیشنل کر دیا، الگ الگ بادشاہوں تک دعوت دی، بادشاہوں کو جو ہے ایمان میں لانے کے لیے بلایا، تو اس وقت کاغذ لکھنا پڑتا ہے۔ تو کاغذ لکھ کر بھیجنے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی انسان کی دستخط ہو، سائن ہو، مہر لگی ہوئی ہو، سٹیمپ ہو، جس کی وجہ سے سامنے والا یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے۔ اگر اس پر یہ نہ ہو تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ایک لکیر میں، دوسری لکیر میں رسول اور تیسری لکیر میں اللہ لکھا تھا، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے سائن کرتے تھے، دستخط کرتے تھے، اسٹیمپ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں جو نگینہ ہوتا ہے، دو انگوٹھیاں تھیں، ایک میں کالا نگینہ تھا اور ایک میں چاندی کا نگینہ تھا، چاندی جیسا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں پہنتے تھے، کبھی پہنتے تھے کبھی نہیں پہنتے تھے، اور آپ نے دونوں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں بھی پہنی ہے، الٹے ہاتھ میں بھی پہنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے اور اخیر سے پہلے والی میں، پہلی 3 میں نہیں، اخیر میں یا اس سے پہلے والی میں۔ جہاں تک بات ہے ہماری، ہم انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، صحابہ کرام بھی پہنتے تھے، اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ویسے انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے پہننے میں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہو سائن کی، دستخط کی، مہر کی، اب تو وہ چیز رہی ہی نہیں، تو اس کے لیے انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ ویسے عام علماء نے بھی پہننے کی اجازت تو دی ہی ہے کہ پہن سکتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی جو ہے پہن سکتے ہیں۔ جو چاندی 4 گرام 376 ملی گرام کی پہن سکتے ہیں، اس کے برابر یا اس سے کم، 4 گرام 376 ملی گرام سے زیادہ کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ دونوں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، یا تو آخری انگلی میں پہنے، یا جس کو رنگ فنگر کہتے ہیں اس سے پہلے والی، اس انگلی میں بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے انگوٹھی پر جو نگینہ ہوتا ہے اس پر لکھواتے تھے، الگ الگ باتیں لکھاتے تھے۔ جیسے کسی نے لکھا ہے کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، ایسی باتیں جو ہے انگوٹھی پر لکھواتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اور اللہ لکھوایا تھا، ایسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، دونوں ہاتھ میں پہننے کی اجازت ہے۔ ایک اہم بات یہ، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، دوسری جگہ بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انظر من خلفی کما انظر بین یدی،
الگ الگ الفاظ ہے، بعض روایت میں یہ ہے انی اراکم من خلفی، مانا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ ایک تو ہے انسان آنکھوں سے دیکھے، آگے سے دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایتوں میں فرمایا انی اراکم من خلفی، میں پیچھے سے دیکھ سکتا ہوں۔ اور زیادہ تر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی احادیث میں فرمائی ہے کہ میں تم لوگوں کو پیچھے سے دیکھتا ہوں، تو اپنی صفوں کو درست کرو، رکوع صحیح کرو۔ اس وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آگے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہ آپ کا کمال سمجھو یا آپ کا معجزہ سمجھو، بعد نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعد نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ یہ بات لوگوں نے اس پر سوال بھی کیے ہیں کہ انسان پیچھے سے کیسے دیکھ سکتا ہے، پیچھے آنکھیں نہیں ہیں، یہ ہے وغیرہ، تو ہم کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، تو بہت سارے معجزے ہیں۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، درخت چل کر آ رہے ہیں، یہ سب بھی آپ کے معجزے ہیں۔ ایک رات میں 7 آسمان کے اوپر معراج پر جا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، تو کیا پیچھے سے دیکھنا نہیں ہو سکتا؟ ایک بات، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوتے ہیں، دیوبند کے جو ہے محتمم بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اسلام اور اسلامی تہذیب، اور اس پر یعنی اسلامی کلچر کیا ہے، ویسٹرن کلچر کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے کہ بعض سائنسداں، بعض جو ہے سائنٹسٹ وغیرہ نے ایک ریسرچ میں یہ بات ثابت کی کہ ویسے تو انسان کے جسم کے ہر حصے میں دیکھنے کی طاقت ہے، انسان کا ہر حصہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، طاقت ہے، کہ بہت سی مرتبہ جیسے نابینا وغیرہ ہوتے ہیں تو چیزوں کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ پڑھ بھی لیتے ہیں ان کے لینگویج وغیرہ میں، کہا کہ ہاتھ وغیرہ میں بھی طاقت ہے، اور ایسا ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے ریسرچ وغیرہ سے ثابت کیا ہے۔ اگر ان کی یہ بات سچ ہو تو پھر کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، جب ساری جگہ دیکھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آنکھیں تھی یا اوپر تھی یا کندھے پر یا کہاں سے دیکھتے تھے، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے، چاہے سر پر آنکھیں ہو چاہے کندھے پر، لوگوں نے الگ الگ کہا ہے، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا، اور ضروری نہیں کہ صرف آنکھیں ہی ہو، دیکھنے کی طاقت آنکھ کی ہے تو اللہ دوسرا ایسا کوئی عضو بھی بنا دے کہ جو دیکھ سکے یا بغیر اس طرح دیکھا ہو، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے ربیع الاول میں ہوئی، تاریخ الگ الگ اور لمبی چوڑی، کسی نے کہا 9، کسی نے 12 وغیرہ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے والد کا انتقال، جو مدینہ کاروبار یا کسی وجہ سے گئے تھے تو وہیں انتقال ہو گیا تھا۔ ولادت ہوئی، آپ کا نام احمد یا محمد رکھا گیا، جیسے ایک آدمی کے 2 نام ہوتے ہی ہیں، کبھی والدہ الگ نام سے پکارتی ہے، لوگ دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں، ایسے آپ کا ایک نام احمد بھی ہے، آپ کا ایک نام محمد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کچھ دن ابو لہب کی ایک باندی تھی ثویبیہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، سب سے پہلے دودھ اس نے پلایا۔ اس وقت ماحول یہ تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ بھیج دیتی تھی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مالدار عورتیں، بڑی عورتیں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، آج بھی ایسا ہے، جو ہیروئن وغیرہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فٹنس کو بچانے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، بچوں کو دودھ نہیں، ہو سکتا ہے اس وقت یہ ہو کہ بڑے خاندان کی بڑی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ عورت بیوی جو ہے بچے ہونے کے بعد بچے میں مشغول ہو جاتی ہے، اس کو نہلانا دلانا کھلانا پلانا وغیرہ، ایسے میں شوہر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکتی 2 سال 3 سال تک، جب تک بچہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے وہاں یہ ماحول ہو کہ بچے کو دوسری جگہ بھیج دو تاکہ ہم میاں بیوی اچھے سے رہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ عرب لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی، اپنی بھاشا کی حفاظت کرتے تھے، عربی کی، اسی لیے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو زبان اس پہلے تھی، آج بھی وہ زبان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھاشا، جو زبان تھی، آج بھی وہی بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے وغیرہ، اور اس کو پڑھا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے اسی کو، اور اس کو بولتے بھی ہیں بہت سی مرتبہ لوگ۔ تو
وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کی زبان محفوظ رہے. جیسے آج کل ایک چیز یہ چلتی ہے کہ لوگ اپنے بچے کو انگریزی انگلش سکھانے کے لیے گھر میں ماں باپ سب یہی بولتے ہیں. اور بچے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو بات سیکھ لے وہ یہ بات ہی اس کی یہ ماتر بھاشا بن جاتی ہے, مادری زبان, تو اسی کو اچھے سے بول پائے گا. اس لیے کہ بچپن میں جو بھاشا سیکھی ہے سمجھیے, تو کیا کرتے تھے کہ بچے کو بھیج دو دیہات میں. اب شہر میں تو کیا ہے, کوئی آدمی یہاں کا آئے گا, کوئی وہاں کا, کوئی یہاں کا, اب ہر ایک کی بولی بھاشا الگ الگ. جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھ لیں بمبئی ہے, احمد آباد بڑی سٹی ہے, تو ساری جگہ سے لوگ مال لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اب سب لوگ مال لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں بازار میں سب کی زبان بھاشا الگ الگ. اب سب کی بھاشا سنے گا تو دوسری بھاشا کا یا تو جو ہے ایسنٹ اور ان کا جو ہے لہجہ وغیرہ لے لے گا, یا ان کے الفاظ شبد لے لے گا. تو اس سے بچانے کے لیے خالص عربی سکھانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیتے کہ وہاں تو کوئی آئے گا نہیں اتنا, تو خالص عربی سیکھ لی جائے. تو ان وجوہات سے مائیں جو ہے اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھی. اور اس کے لیے بہت سی عورتیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے, اب ہر شخص جب دودھ پلانے کے لیے لے جائے گا تو اس کو اتنی تمنا تو ہوگی کہ میں اچھے سے اس کو پال پوس کر بڑا کر کے اس کی ماں کو دوں گی, تو وہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے انعام کے طور پر, بخشش کے طور پر. پیسے ویسے ملیں گے, بڑا گھر ہے تو زیادہ ملیں گے. اب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی یتیم ہے, اس کے باپ والد ہے نہیں, جن کے والد نہ ہو, کیا ان کو کیا پتہ ہمیں کوئی دے نہ دے, اس لیے کوئی لینے کو تیار نہیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے لے لیا, چونکہ وہ بھی بیچاری تھی, آنے میں بھی ان کو دیر ہو گئی, ان کی اٹھنی تیز نہیں چلتی تھی وغیرہ. انہوں نے جو حضرت حمزہ وغیرہ کو بھی دودھ پلایا رضی اللہ تعالیٰ, لہذا انہوں نے ان کو لے لیا. لینے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دکھنا شروع ہو گئے. جو اٹھنی آہستہ چلتی تھی تیز چلتی ہو گئی, ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا تو دودھ آنے لگا وغیرہ, الگ الگ کمالات ہو گئے اور لے کر چلے گئے. پھر جو ہے انہوں نے دیکھا اپنے گھر میں کہ یہ تو بڑا مبارک بچہ ہے. لوگ بھی کہنے لگے کہ ان کے آنے کے بعد تو تمہارے جانور بھی اچھے ہو گئے, تمہاری حالت بھی اچھی ہو گئی, یہ آپ کے ان کے برکات نظر آنے لگے, اور ان کے برکات وغیرہ دیکھ کر لوگ بھی یہ کہنے لگے بہت اچھا ہے. 2 سال کے بعد جب واپس دینے کی بات آئی تو اس وقت جو ہے, یا تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے تو وہاں کی آب و ہوا, وہاں کا موسم جو تھا وہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا موسم سیٹ نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے بیمار ہونے لگے. کہا کہ ان کو پھر سے وہیں لے جاؤ. یا یہ کہ مکہ میں کوئی بیماری تھی, کوئی روگ پھیلا ہوا تھا, کوئی بیماری تھی, تو ڈر رہتا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے دور رکھو, کہیں یہ بھی اس بیماری میں نہ چلے جائے. اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو چاہتی یہ تھی کہ میں ان کو لے لوں, اپنے پاس ہی رکھوں, اپنے گھر ہی رکھوں, لہذا اس وجہ سے وہ ان کو پھر سے لے گئی. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم کہتے ہیں شق صدر, یعنی سینے کو چاک کرنا, سینے کو پھاڑنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہوا ہے. سینہ کو چیرنا یا تو 3 مرتبہ ہوا یا 4 مرتبہ. پہلی بات یہ کہ یہ سینہ چاک کیوں کیا جاتا تھا, ایسا کیوں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اصل چیز یہ ہے کہ شرح صدر یعنی دل کو ایک مضبوط بنانا تھا, دل میں چند باتیں ڈالنی تھی, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کب ہوا؟ پہلا تو بچپن میں, حضرت حلیمہ کے گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت. دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی, قرآن نازل ہونا شروع ہوا تب. تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال کی تھی. یہ جو 10 سال کی عمر والا ہے, بعض نے کہا ہے نہیں ہوا, بعض کہتے ہوا, لیکن زیادہ تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے 4 مرتبہ شق صدر ہوا, یعنی سینہ چاک کیا گیا. ہوا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے تھے, 2 فرشتے آئے, یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیرا, اندر سے دل نکالا. نکالنے کے بعد اس کو دھویا گیا, صاف کیا گیا, اور ان میں سے چند چیزوں کو نکالا گیا. یہ کیا تھا؟ بچپن میں بچے میں ایک شوق ہوتا ہے کھیل کود کا, لہو و لعب اور بیکار چیزوں میں پڑے رہنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ چیز نکالنا مقصود تھا کہ بچپن ہی سے آپ کو یہ چیز جو ہے, تو اس وقت آپ کے سینے سے ان چیزوں کو نکالا گیا.
کہ کھیل لہو و لعب وغیرہ چیزیں ہیں، ان سے آپ کو بالکل پاک کر دیا گیا. آپ کو چیر کر جو ہے وہاں سلائی لے لی گئی. یہاں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سینہ کا جو حصہ تھا اس کو جوڑ دیا گیا، اس پر سلائی لے گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی یہاں جو اس کو سلا گیا اس کو دیکھا ہے. اب یہ تو تب کی بات ہے جب میڈیکل اور جو ہے یہ سب اتنا نہیں ہوا تھا. اب اگر کوئی بات یہ کہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اب تو لیزر آپریشن بھی ہوتے ہیں. اس وقت تو یہ ایسا تھا کہ کسی نے دنیا میں ایسا دیکھا ہی نہیں کہ اس کو جو ہے آپریشن. قاری طیب صاحب نے جہاں ابھی عرض کیا تھا، قاری طیب صاحب نے ایسی بہت سی باتیں لکھی، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو میڈیکل لائن اور ان سب کو اتنا بڑھایا اور لوگوں میں اتنا، یہ گویا کہ چند باتیں جو لوگوں کے سوالات تھے وہ ختم کرنے کے لیے ایسا ہوا ہے. جیسے ہم سمجھے مثال کے طور پر، پہلے بعض لوگ وہ تھی جو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد عمل کا وزن ہوگا، نیکیوں کا، ثواب اور آخرت کا وزن، ثواب اور گناہ کا وزن ہوگا. نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہ ثواب، نیکی، گناہ یہ تو دکھائی تو دیتے نہیں. جو چیز دکھتی نہیں اس کا کیسے وزن کرے؟ وہ کتنی ہے وہ کیسے دیکھیں؟ چونکہ دکھائی نہیں دیتی ہے. اللہ رب العزت نے اتنا بڑھایا کہ اب لوگ ہوا کا بھی وزن کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا، موسم، بلکہ یہاں تک کہ جو ہے زمین میں زلزلہ آیا، دھرتی کم تو کتنی تیزی سے آیا، یہاں تک کا وزن ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو کہاں دکھائی دیتی ہے؟ جب یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی، اس کا وزن ہوتا ہے تو کیا عمل کا وزن نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ کتنے کروڑ ہا کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، اور ہر ایک پتہ نہیں کیا کام کرتا ہوگا. اب ہر ایک کے عمل محفوظ ہے، قیامت کے دن دکھائے جائیں گے یہ تمہارے عمل، یہ تمہارے عمل، یہ تمہارے عمل. تو ایک سوال ہو سکتا تھا کہ یہ سارا کس نے لکھا اور کیسے محفوظ ہوا اور کون اس کو حفاظت سے رکھ سکتا ہے؟ الگ الگ چیزیں. اب سی سی ٹی وی کیمرے اور جو ہے میموری کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا اتنا ہو گیا کہ ساری چیزیں سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے، کہ ساری چیزیں کوئی ریکارڈ کرے نہ کرے آٹومیٹک اس میں آئی جائے. اور پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوگا. ہم تو اس صدی میں ہیں، آگے 2-4 صدی بعد پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا اس طریقے کی چیزیں آئے گی. اللہ نے یہ چیزوں کو گویا اسی لیے بنایا کہ بعض چیزیں جو پچھلی ہے اس پر لوگوں کے سوالات تھے وہ ختم ہو جائے. اسی لیے گویا کہ ان چیزوں کو، تو آپ کو جب پہلی مرتبہ سکے صدر ہوا، یعنی سینے میں سے دل نکال کر ان چیزوں کو نکالا گیا. دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بالکل بالغ ہونے کے قریب کی عمر ہوتی ہے. 12-13 سال میں انسان بالغ ہو جائے، 13, 14, 15 جو بھی، اس وقت انسان پورے طور پر مینٹلیٹی اعتبار سے چینج ہوتا جاتا ہے. اب اس کو جو ہے الگ شوق ہوں گے، الگ الگ چیزیں کرنے کے، الگ جگہ. اس کی پوری 10 سال کی عمر یہ ہے جس میں ان میں یہ چیزیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے شق صدر ہوا، سینہ چیر کر دل نکالا گیا، اور جو ایسی چیزیں آ سکتی تھی اس کو صاف کیا گیا. اسی لیے 10 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے. بھائی 7 سال کے وقت کہو، 10 سال کے وقت اس کو نماز کا پابند بنا دو، چھوڑنے پر مارو. کیوں؟ اسی کے 10 سال کی وہ عمر ہے کہ اب اس کی زندگی میں چینج آئے گا. ایسے میں اس بچے کو سنبھالنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شوق، اس کے کام کرنے کا طریقہ وہ غلط ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بچانے کے لیے شق صدر ہوا. ہمارے یا ہمارے بچوں کے ساتھ تو یہ ہونا نہیں ہے. تو ان کو ان چیزوں سے کیسے بچائیں گے؟ 10 سال میں ان کو مسجد کا اور نماز کا پابند کر دو کہ وہ لوگ اس سے بچ جائیں گے. یہ شق صدر ہے دوسری مرتبہ. پھر تیسری مرتبہ شق صدر ہوا جب قرآن نازل ہونا تھا. ظاہر سی بات ہے اس وقت تو ہونا ہی چاہیے، اس سے کہ بہت بھاری چیز آنے والی ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بھاری اور مضبوط چیز نازل ہونی ہے. اس کے لیے سینے کا، دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے. جب وحی کی بات شروع کریں گے اس وقت ہم یہ باتیں بھی کریں گے کہ وحی کیا چیز ہے، کیسے آتی تھی، اور وحی کتنی زبردست چیز ہے. تو اتنی مضبوط چیز کو اتارنا تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، غسل دیا گیا، جو کچھ اس میں کرنا تھا اس کو پھر سے فٹ کیا گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے دوسری دنیا دیکھنی ہے. یعنی معراج پر تو آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی،
اللہ رب العزت سے بالکل قریب ہوئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اب جتنی بڑی چیز دیکھنی ہو اتنا انسان کو مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی باریک چیز دیکھنی ہو تو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، پھر الگ الگ مشین وغیرہ کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹی چیز دیکھنی ہے۔ ایکس رے وغیرہ کے لیے الگ الگ آنکھیں ہوتی ہے، اس کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے گلاس میں وغیرہ میں۔ اب تو جنت جہنم دیکھنا ہے، دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے ایسے میں، اس لیے کہ وہ چیزیں دیکھنی ہے جو کسی انسان نے دیکھی نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی نے سوچا تک نہیں، وہ چیزیں دیکھنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر ہوا، یعنی سینہ چاک کر کے دل نکالا گیا اور اس کو صاف کیا گیا۔ تفسیر عزیزی میں ایک بہت زبردست بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہے۔ ایسا سمجھو کہ ایک بڑا میدان ہے، بڑے میدان میں ایک محل ہے، اس محل میں 12 جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ دل ہے، یعنی ایک جگہ پر ایک محل میں ایک کمرہ، 12 کمرے میں سے مان لو کہ ایک کمرہ کہ وہ علم اور حکمت کا ہے، دوسرا کہ قاضی، تیسرا عبادت کا، چوتھا، ایسے 12 کمرے، اور اس سے جو ہے نور نکل رہا ہے، اور وہ نور ہم سب تک پہنچ رہا ہے کہ ایک بڑے میدان میں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اس سے کہ انصاف نکل رہا ہے ہمارے دلوں پر اور دنیا کے سارے لوگوں کے دلوں پر، حکمت نکل رہی ہے، علم نکل رہا ہے ہمارے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی بھلائی کے کام ہو رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل کا فیض اور اس کا نور ہے جو ہمارے دل تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے دل کو شرح صدر کر دیا، آپ کے دل کو بالکل ہر اعتبار سے مطمئن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو یہ سب ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پرایا بچہ ہے، کچھ ہو جائے گا تو پھر ان کو جو ہے واپس کرنے کے لیے والدہ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس کیا گیا۔ تقریباً 2 سال ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے مدینہ جانے کو نکلی، مدینہ گئے۔ مدینہ ان کا جو ہے بھائی وغیرہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں وغیرہ، ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ اور ایمن 3 تھے۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال کا بچہ ہے، مدینہ سے آ رہے ہیں، راستے میں انتقال ہو گیا، اور ساتھ میں صرف ایمن ہے۔ پتہ نہیں کیسے غسل کفن سب ہوا ہوگا، کیسے دفن کیا ہوگا، اور 6 سال کا بچہ تقریباً سمجھدار تو ہوتا ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو ہے بچپنے سے دل بھی صاف کر دیا گیا، تو کس قدر سمجھداری ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ پہلے باپ چلے گئے، اب والدہ بھی چلی گئی، 6 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، آگے کیا ہوگا وغیرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اب نہ ماں کا سایہ رہا سر پر، نہ باپ کا سایہ رہا۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد رہے نہ والدہ رہی۔ آپ واپس آئے، اپنے دادا جو تھے عبد المطلب، انہوں نے آپ کو جو ہے پالنا شروع کیا۔ دادی کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا، اور نانی کا نام برہ تھا۔ تو دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا پالنا شروع کیا، بہت محبت کرتے تھے، بلکہ کعبہ کے سامنے ان کا ایک یہ بچھایا جاتا جہاں عبد المطلب بیٹھتے تھے، سامنے ان کے بیٹے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا جو ہے تایا جو بھی کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی ٹوٹل 10 تھے، جس میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے، اور 6 پھوپھیاں تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بہنیں، یعنی کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی بہن 16 تھے، 10 بھائی اور 6 بہنیں۔ تو حضرت عبد المطلب جہاں بیٹھتے تھے تو سامنے یہ رکھا جاتا تھا، تو خاص جگہ تھی عبد المطلب کی، وہاں کوئی بیٹھا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کر بیٹھتے کھیلتے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بچہ یہاں، کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، یہ بھی اس کام کو اچھے سے کرنے والا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ 2 سال میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات جو پیش آئے، اس پر قاری طیب صاحب نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے، وہ یہ کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں سے اللہ نے دور کر دیا، نہ باپ نہ ماں رہے نہ دادا رہے، کوئی پیچھے سے مدد کرنے والا یہ نہیں، تنہا۔ اگر آپ کے باپ دادا یہ سب ہوتے، آپ کا بڑا خاندان اور بڑا یہ ہوتا، تو بعد میں چل کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی طاقت پر اسلام انہوں نے پھیلایا، کہ ان کے باپ دادا ساتھ میں تھے تو ان کی مدد پر یہ ہوا۔ اس کے بعد قاری طیب صاحب نے کہا کہ اسلام کا معاملہ یہی رہے گا کہ حکومتیں اور طاقتیں اور یہ چیزیں اسلام کو ساتھ نہیں دے گی۔ اگر جیسے آج اسلامی ممالک ہے لیکن ان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام کی پہچان ان سے ہو، اگر ایسا ہوتا کہ اسلام کو جو ہے ان ملکوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، طاقتوں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے پاس ہوتی تو لوگ پھر یہ کہنے لگتے کہ اچھا اسلام تو ان چیزوں سے پھیلا، ان کے پاس اتنے سارے دیش ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اس لیے نہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو لوگ باعتبار اسلام سمجھے، طاقت کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، ملک کے ذریعے کوئی اسلام سمجھے، یہ نہیں چاہتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایز اسلام کیا ہے وہ لوگ سمجھے، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی زندگی کیا ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی سمجھانا مقصود تھا کہ یہ کسی باپ دادا کی طاقت سے، لوگوں کی مدد سے ایسے انہوں نے اسلام نہیں پھیلایا، ایسے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، بالکل زیرو ہو گئے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا اور اس کام کو لے کر چلے، ایک مشن کو لے کر چلے۔ تو طاقت کا اور اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، ابو طالب، یہ اور ان کی بیوی یعنی آپ کی چچی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے، بہت اچھے سے پالا ان کو، بلکہ چچی کے انتقال، لکھا ہے کہ چچی کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے کہ چچی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے کہا بھی کہ چچی تھی، انسان والدین کی وفات پر اتنا غمگین ہوتا ہے جتنا چچی کے وفات پر نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے ان سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے بچوں سے پہلے مجھے کھلاتی تھی اور مجھ سے اس طریقے سے محبت کرتی تھی۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ایمان نہیں تھا مقدر میں تو نہیں لا سکے۔ خیر، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وغیرہ۔ ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12-13 سال کی تھی۔ ابو طالب کاروباری آدمی تھے، مکہ میں ان کا دکان کاروبار جو بھی ہوگا تو وہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے گئے۔ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرنے کی بات کی، تو ایک پادری جو اپنے چرچ میں اس میں رہتا ہوگا، اب جیسے قافلہ جا رہا ہے تو رات میں رکنے کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگا کر رکتے ہیں کہ بھائی یہاں ہمیں رات رکنا ہے، تو اس طریقے سے وہاں رکے تھے۔ تو پادری آیا اور آ کر بیچ میں سے سب کو ہٹا کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا نام بحیرہ یا بحیرہ دونوں طریقے سے لکھا ہے، آ کر کہا کہ یہ کون ساتھ میں لے کر آئے، کہ یہ تو ان کو یہ لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ ان کو آپ لے کر آئے ہو، اگر یہ روم وغیرہ کی طرف جائیں گے، رسیا یا اس علاقے کی طرف، تو وہ لوگ ان کو تو مار دیں گے، یہود وغیرہ تو چاہتے کیوں، یہ تو سید ہے، یعنی سید عالم کو، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ سردار ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ یہ تو کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی تب، اور اس نے پھر دوسرے دن دعوت بھی کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ نبی ہے؟ کہا کہ وہ آ رہے تھے وہاں سے تو یہ سارے درخت پتھر سب ان کو سجدہ کر رہے، یعنی ان کے سامنے جھک گئے تھے، اور جب دعوت کی کھانے کے لیے بلایا تو دیکھا کہ ایک بدلی ہے وہاں پر سایہ لے کر آ رہی ہے، یعنی بادل۔ جب بیٹھے تو اس نے دیکھا کہ دیکھو یہ درخت کا سایہ گویا کہ یہاں پر پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو درخت نے اپنا سایہ آپ پر ڈال دیا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر کہا کہ یہ تو نبی، آخری نبی ہے، یہاں سے تم آگے لے جاؤ گے وہ لوگ مار دیں گے، آپ ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ۔ چنانچہ آپ کو وہیں سے واپس لے آئے، 12 سال کی عمر۔ سیرت جس طریقے سے مسلمانوں نے لکھی ہے، سن عیسوی 1800 کے بعد جو ہے لوگوں نے، غیر مسلموں نے بھی بہت سی سیرت کی کتابیں لکھی ہے، خاص کر عیسائیوں نے وغیرہ نے، ان لوگوں نے بہت سی باتیں اچھی لکھی ہے، چند باتوں میں انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر گڑبڑ کر دی۔ اس لیے
بہت سی مرتبہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم نے یا فلاں یہود نے یا فلاں نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی، بہت اچھا لکھا ہے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تعریف کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، یہ نہیں ہے۔ یہ تعریف کرے تو بھی کیا، نہ کرے تو بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ واقعہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گئے تھے بحیرہ یا بحیرہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، بیٹھنا ہوا، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے ایک نئی چیز لکھنا شروع کر دی کہ وہ جو راہب تھا، بحیرہ جو تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں سکھائی تھی، اور وہی باتیں قرآن ہے۔ گویا کہ وہ کیا مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، وہ تو اس نے سکھایا اور سیکھ کر آئے، اور اس نے چند باتیں سکھائی تھی، اسی پر وہ پورا قرآن ہے اور پورا اسلام ہے اور یہ سب ہے، یعنی اسلام کچھ ہے نہیں، اسلام تو اس نے وہ بحیرہ یا بحیرہ نے جو سکھایا وہی ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ اگر یہ سچ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عظمت اور بڑھ گئی۔ 12 سال کے بچے کو تھوڑا سکھا دو اور اتنا سیکھ جائے کہ پورا قرآن اور اتنی حدیثیں اور سب بیان کر دے، تو اس سے بڑا تو کیا کمال ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو یہ ایک اور معجزہ بڑھ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سی باتیں تو قرآن کی آیتیں ایسی ہے کہ ہد ہوا اور آیت بیان کی، تو وہ بحیرہ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو گئی؟ اس لیے وہ اس طریقے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اثر یہ ہوا کہ بعض جیسے مسلمان لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ تو ضعیف حدیث کی باتیں ہیں، اس وجہ سے شاید یہ بات ہوئی ہی نہیں کہ آپ وہاں گئے ہو اور اس سے ملاقات ہوئی ہو۔ کیوں؟ انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کو جھوٹا ٹھہرانے کے لیے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ نہیں، ہم کہیں گے یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، اور جہاں تک بات ہے کہ اس نے سکھایا، نہیں، ہم نہیں مانتے کہ اس نے کچھ نہیں سکھایا، اور ایک دن کی ملاقات میں کون اتنا سکھا سکتا ہے، اور 12 سال کا بچہ اتنا سارا کیسے سیکھ سکتا ہے؟ اس لیے ہم ان باتوں کو توجہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ نے بکریاں چڑھائی ہے، بکریاں کا ریور لے کر جاتے تھے، اور قراریت یعنی چند پیسوں کے بدلے میں الگ الگ خاندان کی بکریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بکریاں اس طریقے سے چراتا تھا اور مجھے اتنے پیسے دیے جاتے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے؟ کہا میں نے بھی، اور ہر نبی نے بکریاں تو چرائی ہے، ہر نبی سے آپ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کرایا، اس میں کیا حکمت، کیا مقصد، واللہ عالم۔ لیکن یہ ایک چیز محدثین نے لکھی ہے کہ بکریوں کے ریور کو سنبھالنا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر، سب کو ایک ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ انبیاء کو، لوگوں کو ایک رکھنا ہے، گویا کہ یہ تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا گیا کہ لوگوں کو جو ہے ایک رکھ سکے، ساتھ رکھ سکے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نبی کو نبوت دینے سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ ان کا ایک لرننگ پیریڈ اور ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے، چونکہ آگے ان کو بہت بڑا کام کرنا ہے، تو اس بڑے کام کے لیے ایک ٹریننگ دینی چاہیے، ان کو سکھانی چاہیے۔ تو نبوت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ان کو ایک ٹریننگ دینے کا کام ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں تمہاری زندگی میں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، دادا سب ہو گئے اکیلے میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا، اس کی مشق بچپن میں ہوئی۔ جب 40 سال ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی آپ اکیلے تھے، تو آپ نے چونکہ بچپن سے آپ نے سیکھ لیا ہے کہ اکیلے میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا، تو پھر 40 سال میں بھی جب اکیلے ہوئے تو وہ ٹوٹ نہیں گئے۔ اچھا یہ ایسا تو میں بچپن میں بھی اکیلا تھا، تب بھی اللہ نے سنبھال کر بڑا کیا اور مدد کی، اب بھی میں اکیلا ہوں، اب بھی اللہ رب العزت مدد کریں گے۔ تو یہ ایک لرننگ ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جاتی، انبیاء کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ ایک واقعہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے۔ اس وقت ایک چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ وہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی مکہ میں، اور آپس میں لوگوں نے، تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ چلو ہم صلح کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جمع ہوئے، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، کہ جمع ہو کر سب نے جو ہے مشورہ کیا کہ اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ جو بھی باتیں تھیں ان کی، ان باتوں میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہ اب کریں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی یاد کرتے تھے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ صلح کے لیے لوگ قوم جمع ہو رہی ہو، تو
تو اب بھی میں اس میں جانا پسند کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے مزاج ہی یہ تھا کہ آپسی لڑائی جھگڑے نہ ہو, انصاف اور یہ سب قائم رہے, اور لوگ آپس میں مل جل کر اچھے سے رہے. یہ پہلے سے مزاج تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی جمع ہوئے, اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنا کام کاج وغیرہ شروع کر دیا, کاروبار کے لیے سفر وغیرہ, جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر, پیسے لے کر کاروبار کے لیے گئے تھے. اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا میسرہ, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وہاں بھی ایسی بہت سی باتیں پیش آئی, جیسے جو ہے وہ بادل کا سایہ کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کاروبار وغیرہ میں, اور جو ہے صداقت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا, اور ایسی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی اس میں. اسی کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین اور صادق بھی کہنے لگے. ایک بات کل انشاءاللہ اس پر ہی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کیوں کہا گیا وغیرہ. لیکن اس سفر کے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ غلام نے کہا کہ یہ جس کو آپ نے مال دے کر بھیجا تھا بہت کمال کے آدمی ہے, کہ ان کے ساتھ تو بادل سایہ کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے انسان ہونے کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں, کہ امانت داری کے ساتھ اور سچ بول کر اور بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار عورت تھی, پیسے وغیرہ اچھے تھے, کاروبار وغیرہ ان کا چلتا تھا. تو لوگ ان کو نکاح کے پیغام بھیجتے تھے, مجھ سے نکاح کر لو مجھ سے, لیکن وہ نہیں کر رہی تھی. کیوں؟ تو ان کی وجہ ہوگی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے سامنے سے پیغام بھیجا کہ مجھے ان سے نکاح کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سالہ ہے, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال, اور بعض کہتے ہیں کہ 40 سے کم 28 بھی لکھا ہے, لیکن 40 سال ہی زیادہ مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اور اس وقت آپ کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب گئے تھے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل آئے تھے, حضرت عباس حضرت حمزہ وغیرہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے. تقریب جو بھی نکاح وغیرہ ہوا ہوگا اس میں, تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں ایک ترتیب سے ہوئی وقت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 25 سال کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس وقت نکاح کر لے. اگر اس سے پہلے نکاح کرنا یا اس کے بعد نکاح کرنا اچھا ہوتا, اس کے بعد نکاح کرنا اگر اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو اور بعد میں کیا جاتا. اچھا, یہ کوئی ضروری نہیں کہ 25 میں ہی کرے, اس سے پہلے تو کر ہی سکتے ہیں, نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انسان کو کم سے کم یہ کہ 25 تک تو نکاح کر لینا چاہیے. عین جوانی کا وقت بھی یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ اس وقت پیش آیا, تو گویا کہ یہ ایک عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے تھوڑا میچور بھی ہو جاتا ہے, سارے معاملات سمجھنے کے لیے عقل وغیرہ پختہ ہو جاتی ہے. تو ایک ایسی چیز ہے, اور اس میں جلدی کرنا ہی مناسب ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں بھی یہ بھی آتا ہے کہ بالغ ہو جائے اور اچھی جگہ سے رشتہ ہے تو انسان جو اس کو منع نہ کرے اور نکاح سے دور نہ رہے, اس سے کہ اگر دور رہے گا تو دوسرے فسادات زمین میں پیدا ہوں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی نکاح کر لے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اس کے بارے میں اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ کریں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہو, کچھ کہنا ہو. صحیح حدیث میں ضعیف حدیث کو نہیں کہتے. اچھا, حدیث جو ہوتی ہے صحیح حدیث, ضعیف حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھتے تھے. حدیث کو صحابہ الگ الگ, حضرت ابو ہریرہ لکھتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھے ہے, جس آپ نے پڑھا ہو فضائل اعمال وغیرہ کہ آپ نے جلا دی تھی, جو ختم کر دیا تھا. صحابہ کرام احادیث کو لکھتے تھے, اور پھر جو ہے بعد میں چل کر سن ہجری 99 وغیرہ کے بعد تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے حدیث وغیرہ کو جمع کرنے کا اور یہ کام کیا, حدیث کو جمع کیا جائے. اب جیسے ہمارے زمانے میں الگ الگ نالج ہے, تو اس میں جس نے پی ایچ ڈی کی ہو اور یہ کہ اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے, جس نے یہ سب نہ کیا ہو تو اس کو کم سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس حدیثیں زیادہ ہو. حدیثیں زیادہ یعنی بہت جاننے والا ہے. اب حدیثیں حاصل کرنے کا طریقہ تھوڑا مشکل تھا. مشکل کا مطلب کیا, کوئی صحابی یہاں ہے تو وہاں جاؤ, ان سے پوچھو پھر آؤ, پھر وہاں ہے تو وہاں جاؤ, ان سے پوچھو آؤ, ان سے پوچھو, الگ الگ. بعض لوگوں نے جو ہے
وہ آسان راستہ شروع کرنا، آسان راستہ اختیار کر لیا۔ آسان راستہ کیا؟ یہاں بیٹھ کر خود یہ احادیث بنانا شروع کر دو، خود یہ احادیث، میرے پاس 1,00,000 حدیثیں ہیں، اور کہاں ہے؟ بکواس چالو، ایک حدیث، تب لوگوں کے لگے گا بہت۔ اب کیا ہو گیا کہ صحیح حدیثیں اور غلط حدیثیں مکس ہونے لگی، یہ تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اب صحیح کو الگ کرنا پڑے گا اور دوسری الگ۔ تو پھر کیا کیا کہ اب کوئی حدیث بیان کرے کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، تو پوچھا جاتا تم نے کس سے سنی یہ حدیث؟ میں نے فلاں سے سنی۔ تم نے کس سے سنی؟ میں نے فلاں سے۔ تو حدیث کی جو کتابیں جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ حدیث کی کتابیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ سارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، ان کو یہ حدیث فلاں نے بیان کی۔ جیسے مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، بھائی مجھے انہوں نے بیان کی، تم نے کہاں سنی؟ تم نے ان سے سنی۔ انہوں نے کہاں سنی؟ ان نے ان سے سنی۔ انہوں نے کون سے؟ بھائی فلاں صحابی سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے سند۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کی سند۔ اور اس کے لیے صحابہ کرام اور بعد والوں نے عجیب محنتیں کی، ایسی محنتیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے یہ ہیں راوی، باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص حدیث پڑھ رہا تھا، تو آ کر ان کو مارا کہ تم نے نام کیا رہ رہے ہو۔ خیر یہ واقعہ بھی انشاءاللہ کل دیکھیں گے، 2-3 ایسے واقعات ہیں حدیث کے بارے میں، لیکن ابھی اتنا سمجھے کہ مثلا میں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے، تب یہ پوری کیا ہو گئی؟ سند۔ یہ کیا ہو گئی؟ حدیث کی پوری سند ہو گئی۔ اب اس سند میں آدمی جو ہے وہ کیسے ہے؟ جیسے ایک آدمی ہے، یہ تو سچ بولتا ہے، نیک آدمی تھا، سچ بولتا تھا، چلو اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ اس کے اوپر والا کہ وہ تو آدمی صحیح نہیں تھا، کبھی کبھی غلط بول دیتا تھا، کبھی جھوٹ بول دیتا تھا، کبھی اس نے جو ہے یہ کر دیا ہے۔ اس سے اوپر والا اچھا ہے نہیں ہے، تو ان سب کو کیسے لوگ ہیں یہ، اس کو سمجھنے کے لیے کتابیں لکھی گئی اسماء رجال پر، تقریباً 5 لاکھ بلکہ اس سے زیادہ لاکھ لوگوں کی زندگیاں جمع کر دی گئی۔ یعنی کیسی زندگی؟ فلاں سن میں ان کی پیدائش ہوئی، فلاں سن میں ان کی وفات ہوئی، یہ آدمی یہ ثقہ ہے، یعنی اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ سچ کہتے ہیں، یہ آدمی یہ بھروسہ پاتر نہیں ہے، یہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اس نے فلاں بات جھوٹ بولی ہے۔ ایسی ساری چیزوں کو جمع کیا۔ اب ہم حدیث پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ کہ فلاں نے۔ تو اس کے لیے کیا کرو کہ اب کتاب کھولو کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس نے کس بیان کی۔ اب اگر سارے آدمی اچھے ہیں کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے، مضبوط ہے۔ اس میں ایک آدھ آدمی گڑبڑ والا ہے کہ اس کا تو بڑھاپے میں جو سٹھیا گیا تھا، اس کا دماغ برابر نہیں ہوا تھا، اور یہ حدیث کے بڑھاپے میں کہی، یہ حدیث کے بھائی اس کو نیچے کر دو۔ فلاں آدمی کہ یہ تو کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اس حدیث کو شمار ہی نہیں کریں گے۔ جس پر ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی تہمت لگ جائے، پھر وہ کتنی حدیثیں بیان کرے کوئی قبول نہیں۔ کیوں؟ زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا ہے، پتہ نہیں کتنی بار بولا ہوگا۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں متہم بالکذب، یہ تو جھوٹ بولنے کے ساتھ یہ ہو گیا، تہمت لگ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کی اب گنتی ہی نہیں۔ ایسی حدیث کے تو موضوع ہے۔ تو اس طریقے سے ہر صحابی کی بعد میں جو ہے جن کی زندگی پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں میں نے شیخ زکریا کو کہتے ہوئے سنا، تو دیکھا جائے گا کہ شیخ زکریا کی وفات کب ہوئی، کہ وہ تو 1982 میں یا اس میں انتقال، ان کی پیدائش کب ہوئی، کہ ان کی تو اس وقت سال میں پیدائش ہوئی 1995 میں۔ پتہ چلا کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ جب ان میں ملاقات نہیں ہوئی ہے حدیث کو قبول کیا جائے گا نہیں۔ اب دیکھو تلاش کرو، انہوں نے اگر کسی سے سن کر کہا ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیدھے شیخ زکریا سے سنا، تو بات ہی قبول نہیں۔ کہا کہ نہیں میں نے ایک سے سنا تھا انہوں نے، تب جو ایک بیچ میں ہے وہ کون ہے، وہ کیسا آدمی ہے، یہ دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح سے نیچے کے درجے کی۔ اگر ایک آدمی تھوڑا غلط ہے نیچے، اس سے غلط ہے اور نیچے کی حدیث، اور پھر ایسا ہے کہ جو جھوٹ وغیرہ بولتا ہے تو حدیث موضوع، یعنی اس حدیث کو بالکل توجہ دیں گے ہی نہیں۔ اس طریقے سے احادیث کو جمع کیا گیا۔ صحابہ اور تابعین نے حدیث کے لیے کیا محنتیں کی ہے، اس پر انشاءاللہ کل یا جو ہے پرسوں بات کریں گے۔
کل جمعہ ہے، کل بھی انشاءاللہ وقت پر ہی شروع ہو جائے گا، البتہ ختم جلدی کر دیں گے، لیکن کل بھی آپ حضرات جو ہے تشریف لے آئے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔